وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ دونوں وہاں سے کھل کر، رچ پچ کر۔ رغید وسیع کو کہتے ہیں، رغید، رغدہ مانے پسیا، کھاؤ دونوں کھل کر، حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جانا دونوں اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتیں اور اطعمہ، اشربہ، فواکہ، ثمرات سب کی اجازت دے دی، لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ ایک درخت جو کھڑا ہے اس سے بچی جاؤ تو اچھا ہے۔ لا تقربا هذه الشجرة، یہ کون سا درخت تھا؟ مفسر کو جو درخت پسند نہیں تھا وہ مراد، کسی نے کہا انگور، زیتون، انجیر، اور مشہور ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، گندم کا۔ اب تو گندم کا پودا ہوتا ہے چھوٹا سا پٹا، کسی زمانے میں گندم کا باقاعدہ درخت ہوتا تھا، اور اس میں جو دانے آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت حوا نے دانہ توڑا اور پھر اس کو ناخن سے آدھا کیا، چنانچہ اس میں نشان ہے بی بی کا، آدھا خود کھایا اور آدھا آدم علیہ السلام کو کھلایا۔ اور سورۃ اعراف میں ہے کہ یہ نہیں کھاتے تھے، بہت پرہیز کرتے تھے۔ ابلیس بڑی نورانی شکل بنا کے آ گیا اور اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی خدا کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں دشمنوں کیا۔ اور ان کو کہا یہ ایسا درخت ہے یا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے، کھا لو۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر کے اوپر سے نیچے اتار لایا ہے۔ جہاں جنت شیطان کیسے پہنچ گیا؟ جنت تو شیطان نہیں جا سکتا، تو کہتے ہیں کہ ہیئت تبدیل کر کے گیا ہے، ہیئت تبدیل کر۔ سارے طلباء تفسیر پڑھنے والے کوئی ایک شیطان بھی داخلہ لیا ہوا ہو، کوئی بعید ہے کیا؟ ظاہر ہے ہزاروں 1700 طلباء میں کوئی ایک شیطان گھس گیا ہو تو یہ عام مشاہد بات ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے نظام میں مخلوق دخل نہیں دے سکتی۔ اعتراض ہو گیا، جواب ابتلاء آدم مقصود تھا، ابتلاء آدم مقصود تھا۔ اب ایک اور اس عاجز اور فقیر کا جواب، قرآن کریم میں جب بھی اس کا ذکر ہے فوسوسا فوسوسا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے۔ او بابا، لیڈر کہاں بیٹھا رہتا ہے؟ جیل میں، بند کمرے میں، باہر ملکوں میں، اور فساد کراچی میں کراؤ، روڈ بلاک کرو، ہڑتال بناؤ، ہنگامہ کرو، جس کو وہ نہ چاہے اس کو قتل کرو۔ فوسوسا، وسوسے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، باہر سے نظام پھینک دیتے ہیں، ایسی سازش بنا کے آگاہ کر دیتے ہیں کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھا ہے کہ شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی۔ اکثر سانپ رات کے شروع کے حصے میں سفید رنگ کے جو نظر آتے ہیں، جو ٹیڑھے نہیں چلتے، سیدھے چلتے، یہ جنات ہوتے ہیں۔ یعنی جن کو، شیطان کو سانپ کی شکل اختیار کرنا بہت آسان ہے۔ بخاری شریف لسانی مغازی میں ہے، عبداللہ ابن عمر ہر طرح سانپوں کو مارتے تھے۔ ابو لبابہ ابن المنذر نے کہا کہ یہ گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں یہ مت مارو، یہ جنات ہیں، انہا جنان البیوت۔ اب میں اس میں لگ جاؤں گا تو آدم علیہ السلام سے رہ جاؤں گا، ورنہ میں وہ واقعات تمہیں سناؤں کہ وہ دمیری اور جاہز نے بھی نہیں سنا ہوں۔ خیر، وَلِلْكَلَامِ مَقَامٌ آخر، اور کوئی جگہ آ جائے گی۔ قرطبی کو اپنی تفسیر میں یہاں موقع ملا ہے کائنات بھر کی چیزوں کا، جنات کا اور حشرات الارض کی تفصیلات بیان فرمائی۔ ابن کثیر ان سے لینے لگے تو فرمایا خدا تعالیٰ کی رحمت اور قرطبی پر کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، سب لے آئے، یا خدا ہے۔
ابلیس جو ہے یہ سام کی شکل میں ہو گیا اور سام مور کے پیروں میں لپٹ گیا. طاؤس مور، طاؤس پختوں کو طاؤس پر، اور طاؤس جنتی پرندہ تھا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجیری نے بڑا مذاق اڑایا ہے اس قول کا، اور محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے بھی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات ہے. میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ طے کر لے کہ لکھنے والا کون ہے. آپ کے استاذوں کا استاذ شیخ الہند شیخ العالم مولانا انور شاہ فرماتے تھے جب ہمارے استاد شیخ الہند کے علم پر نظر ڈالتا ہوں مجھے اپنے آپ صفر نظر آتا ہے. دیکھیے بینات خصوصی نمبر مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم کا مقالہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے بزرگ یکدم شارٹ کٹ لگا لیتے ہیں اسرائیلیات ہے. مولانا سرفراز نے بھی کہہ دیا وَهُوَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَاتِ. طالب علم سمجھ گیا یہ جھوٹی روایت ہے. بالکل غلط در غلط در غلط. بخاری جلد ثانی بد الخلق میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. اسرائیل سے ایسی روایت کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ ایک تاریخی بات ہے، قرآن و سنت نے اس کی کوئی تردید نہیں کی ہے، بیان کرنے کی حد تک اس کی گنجائش ہے. یہ کہنا کہ یہ روایات اسرائیلیات ہے اور پھر اس کا معنی مکذوبات لینا، موضوعات لینا، یہ علم کی شان کے لائق نہیں ہے. بلکہ حق یہ ہے کہ اسرائیلیات تین قسم کی ہے: مکذوبات ناقابل بیان، مصدقات قابل بیان، مسکوت عنہا. مسکوت عنہا اس غور و فکر کے بعد بیان ہوں گے. پیغمبر نے کہا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، رواہ البخاری. حضرت اقدس محمود الدین والملہ مفتی محمود تقریروں میں کہتے تھے شجرہ ممنوعہ. سبحان اللہ، وہ درخت جس سے خدا نے منع کیا ہے بچوں. اب ایسے کیا بات ہے، کون سا درخت؟ اللہ نے بھی تو حکمتاً اس کا نام نہیں لیا نا. ولا تقربا هذه الشجرہ، دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، بس ہو جاؤ گے